بھئی آپ نعرے کا صحیح جواب نہیں دے رہے. بھئی ایک منٹ، جو نعرہ لگوا رہے ہیں میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ صحیح جواب نہیں دے رہے، آپ دوبارہ سے لگائیں. لڑکیاں اتنی شرمیلی ہیں کہ انہوں نے اس نعرے کا جواب ہی نہیں دیا، اور دوسرے انہوں نے یہ کہہ دیا، مردوں کو کہہ دیا کہ تم جا کے لڑو، ہم شہر سنبھالیں گے، شہر اور گھر سنبھالیں گے. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مذاکرات کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ. تو میں وہ شرائط وضع کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے دو طرفہ مذاکرات نہیں ہوں گے، سہ فریقی مذاکرات ہوں گے. سہ فریقی میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور اہل جموں و کشمیر اس کا لازمی حصہ ہوں گے. ایک اصول یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ صرف دلی اور اسلام آباد تک محدود نہیں ہوں گے، وہ مظفر آباد میں بھی ہو سکتے ہیں، سری نگر میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے اہم تر نقطہ یہ ہے کہ وہ نیو یارک میں ہوں گے یا جنیوا میں ہوں گے. اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مذاکرات سے خارج نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمارا نقطۂ آغاز ہے، اور نقطۂ آغاز جو ہے کشمیریوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے رائے شماری کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ سب کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر جنگی جنون سوار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے آزاد کشمیر کو چھین کر واپس لے گا فوجی طاقت کے ذریعے. کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ اور میں یہ کہتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے، اور ہمارے قبائلی بھائی بھی موجود ہیں اور افواج پاکستان ہیں الحمدللہ. دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج جو ہے پاکستان کی فوج ہے، اور ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت ہے، تو ہمیں بڑا اعتماد ہے. لیکن سب سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ ہمیں قوت ایمانی پہ ہے. میں یہ ہندوستان کو چیتونی دیتا ہوں کہ وہ یہ حرکت کر کے دیکھے، ہندوستانی فوج کے لیے ہم آزاد کشمیر کو قبرستان بنا دیں گے. ہم تھوڑا صبر کر لیں. ہم جو ہے نیوکلیئر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ایک نیوکلیئر ریاست ہے. ہم اس طریقے سے نریندر مودی کی طرح اوچھے نہیں ہیں کہ جس نے جو ہے لال قلعے پہ جب وہ اپنا ریپبلک ڈے بنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کو 7 سے 10 دن کے اندر جو ہے نیست و نابود کر دوں گا. یا اس نے کہا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا کہ ہم نے جو نیوکلیئر اسلحہ بنایا ہے وہ ہم نے دیوالی کے پٹاخوں کے لیے نہیں بنایا ہے، اس سے پاکستان کو برباد کریں گے. تو آپ نے کوئی اس سے زیادہ غیر ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا چیف ایگزیکٹو یا سربراہ دیکھا؟ تو اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے اس وقت ہیگ میں کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہوتا، کیونکہ یہ نیوکلیئر ٹیررزم ہے. دس از کالڈ نیوکلیئر ٹیررزم اینڈ نیوکلیئر انٹیمیڈیشن. لیکن چونکہ اس کا ہندوستان کا، اس وقت نریندر مودی کا امریکہ کے ساتھ یارانہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ مغربی ممالک کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ میں چین کا راستہ روکوں گا، تو اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے اسے کہتے ہیں بزبان انگریزی، یہ اہل مغرب نے گزشتہ صدی بھی آزمایا تھا یہ نسخہ، یہ فارمولہ اس صدی بھی آزما رہے ہیں کہ وہ اپیس کر رہے ہیں، اپیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو. اور گزشتہ صدی میں جب انہوں نے نازسزم اور فیشزم کو اپیس کیا تھا تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آئے تھے. اس صدی میں اس سے بھیانک تر نتائج سامنے آئیں گے. آپ سب لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رونا دھونا بند کریں، کیونکہ میں جب نغمے بھی سنتا ہوں تو اس میں ایک فریاد ہوتی ہے، او بھئی آپ لوگ بہت بہادر اور غیور لوگوں کی نسلیں ہو، خدا کی قسم. میں نے کل کہیں مثال دی تھی کہ آپ ارطغرل کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا ظہیر الدین بابر کی بات کرو. فرغانہ سے اٹھا، دلی کے باہر مورچہ بند ہوا اور اس نے پوری کی پوری ایک سلطنت قائم کر دی. آپ وہ ان لوگوں کی نسل ہیں.
तो मैंने कहा उठें और कुछ ऐसे कदम उठाएं कि हिंदुस्तान रोए, वो गरिया जारी करे, आपके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगे कश्मीर में जो उसने जराइम का इर्तिकाब किया उसके लिए. Alter its behavior and cease its crimes against humanity and cease its genocide in the Indian occupied territory. Of course, another message that I want to give to the youth of our country and our friends all around the world, that we will continue to seek the help of the international community, the multilateral fora, but we will do this deed, the deed of liberty and freedom and self-determination ourselves. This is primarily, ultimately, our responsibility. If we will stand up, the whole world will stand up with us. And Khalil George Sahab, talking to you, I'd say that please send a message to Christendom in Europe, in North America, in Latin America, in the Asia-Pacific region, in the Middle East, that our grave crime, our grave wrong is being committed in Kashmir. It is humanity's responsibility. It is the peace-loving Christians' responsibility to correct this wrong. Please write to the Pope, Pope Francis, say that it is your responsibility, Your Holiness, to put an end to this outrage, because Kashmiris are also part of this planet and they've been brutalized, and there's no accountability for the perpetrators of these crimes. And finally, you said, and you made an appeal, a passionate appeal to your co-religionists and also followers of other faiths who are represented here today to pray in their churches and temples. Please pray for Kashmiris, for their liberation, for their freedom, for an end to this dark night of oppression. Thank you so much, ladies and gentlemen.